عباس ابن علی نے بات کی۔ اس کے بعد مسلم بن اوسجہ نے بات کی۔ اس کے بعد سعید بن عبداللہ یوں گویا ہوئے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تاکہ وہ جان لیں اور دیکھ لیں کہ ہم نے آپ کے حق میں آپ کا دفاع کیا، کیونکہ آپ ہی فرزند رسول ہیں۔ خدا کی قسم، اگر میں جان لوں کہ مارا جاؤں گا پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر مجھے دوبارہ زندہ جلایا جائے گا اور میری راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، پھر اس کام کو 70 دفعہ دہرایا جائے، تب بھی ہر دفعہ میں آپ ہی کا دفاع کروں گا اور آپ پر اپنی جان نثار کر دوں گا۔ میں کیوں آپ سے منہ پھیر لوں، جبکہ میں آپ کی راہ میں ایک بار قتل ہوں گا اور دائمی زندگی پاؤں گا۔ سعید ابن عبداللہ حنفی کوفے کی نامور، شجاع اور متقی شخصیات میں سے ایک تھے۔ سعید بن عبداللہ نے کوفے کی سرکردہ شخصیات کا خط امام تک پہنچایا۔ وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ دے رہے تھے اور ان کے سفیر کی حیثیت سے امام کے پاس واپس گئے تھے اور امام کے پاس ہی رہے۔ جب ظہر کے وقت امام حسین اور ان کے اصحاب نے نماز خوف باجماعت ادا کرنا شروع کی تو سعید بن عبداللہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور امام کی ڈھال بن گئے تاکہ امام کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ لشکر شیطان مسلسل تیر برسا رہا تھا، وہ ان تیروں کو اپنے جسم سے روک رہے تھے، تیر آتے جا رہے تھے اور سعید بن عبداللہ کے جسم میں پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ ایک کے بعد ایک تیر آ رہا تھا۔ اللہ اکبر! عبداللہ کا نعرہ تکبیر دشمن کے قلب میں تیر کی طرح لگتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر پڑے۔ آخری لمحوں میں لوگوں نے یہ سنا کہ ان کی زبان پر یہ کلمہ تھا، اے اللہ، تو اس قوم پر لعنت بھیج جیسے کہ تو نے قوم عاد و سمود پر بھیجی تھی، اور میرا سلام پہنچا دے رسول خدا کی خدمت میں، اور انہیں میرے زخموں کی شدت سے مطلع فرما۔ میرا مقصد صرف رسول خدا کی ذریت کی مدد کر کے فقط تجھ سے اجر و ثواب حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کے زخموں کو دیکھا گیا تو ان کے جسم میں 13 تیر پیوست تھے۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی
عبداللہ ابن عمیر قلبی نے عمر سعد کی مانند ادھر سے تیر چلا کے جنگ کا آغاز کیا۔ لشکر عمر سعد سے 2 آدمی باہر آئے اور جنگ کے لیے للکارا۔ وہ دونوں رجس پڑھتے جاتے تھے اور میدان کے گرد چکر لگاتے جاتے تھے۔ حبیب ابن مظاہر اور بریر اور خزیر اپنی جگہ سے اٹھے، مگر امام نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فوراً ہی عبداللہ ابن عمیر اور امام سے جنگ کی اجازت طلب کی۔ امام نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ ان کا رنگ گندمی اور قد اونچا تھا، بازو مضبوط اور شانے چوڑے تھے۔ وہ کوفے میں رہتے تھے۔ وہ دلیری اور شجاعت میں بہت مشہور تھے۔ ایک دن انہوں نے نخیلہ کے مقام پر ایک بڑے لشکر کو جمع ہو کر حسین ابن علی سے جنگ کے لیے جاتے ہوئے دیکھا۔ عبداللہ ابن عمیر نے اپنے آپ سے کہا کہ خدا کی قسم میں عاشق ہوں اس بات کا کہ میں مشرکوں کے خلاف جہاد کروں۔ اور اسی وقت ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مشرکین کے خلاف لڑنے کا اس سے افضل وقت اور کوئی نہیں، اور وہ نصرت امام حسین پہ کمر بستہ ہو گئے۔ جب انہوں نے اس بات کو اپنی زوجہ ام وہاب کے سامنے بتایا، انہوں نے کہا اللہ تمہاری اس کام میں مدد کرے اور مجھ کو بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے اور امام کی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر آدھا حیرانی سے ان کے قد و کاٹ کو دیکھ رہا تھا۔ امام نے فرمایا یہ ان دونوں کو قتل کر دے گا۔ اشقیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو، تمہاری نسل اور نسب کیا ہے؟ ہم تمہیں نہیں جانتے، زہیر ابن قین یا حبیب ابن مظاہر کو بھیجو۔ عبداللہ نے کہا جو بھی تمہارے مقابلے پر آئے گا وہ تم سے بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس پر حملہ کیا اور جنگ شروع کر دی۔ وہ مردانہ وار لڑے۔ ابن سعد کے غلام یسار کو واصل جہنم کیا۔ اسی دوران ایک شقی سالم نے ان پر چھپ کر وار کیا۔ عبداللہ نے اپنے ہاتھ سے وار روکا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ انہوں نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر جنگ جاری رکھی اور سالم کو بھی واصل جہنم کیا۔ ان کی زوجہ ام وہاب نے جب ان کو زخمی حالت میں دیکھا تو وہ خیمے سے باہر آ گئی اور انہوں نے بھی اشقیہ سے جنگ شروع کر دی، اور وہ یہ کہتی جاتی تھی کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ امام نے ان کو عورتوں میں واپس آنے کا حکم دیا۔ عبداللہ نے جنگ جاری رکھی اور بے شمار اشقیہ کو قتل کیا۔ آخر کار بنی تمیم کے 2 اشقیہ نے چھپ کر وار کیا اور جماہی نے ان کو شہید کیا۔ بعد میں اور ام وہاب کو شمر کے حکم سے ان کے شوہر کی لاش کے پاس شہید کر دیا گیا۔
جب تیر چلا کر عمر سعد نے جنگ کی ابتدا کی تو امام کی مٹھی بھر صحابی دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور بپھرے ہوئے شیروں کی طرح دشمنوں پر دائیں اور بائیں سے حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی تھی، وہ نیزوں اور تلواروں کے زخموں پر صبر کر رہے تھے اور رجس پڑھتے جا رہے تھے۔ ابن سعد کے سپاہیوں نے کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا اور رک جاتے تو یہ سب مل کے ہمیں قتل کر دیتے۔